پڑھا دیں نماز. کبھی آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نا, حدیث میں ہے. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہو اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے تھے, سامنے دروازہ تھا, کسی نے کھٹکھٹایا, 3 قدم آپ چل کے تشریف لے کے دروازہ کھول دیا, حالت نماز. بھئی حدیث تو یہ ہے, حدیث سمجھ آئے گی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی. طحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے 2 جلدوں میں, ہم نے پڑھا کہ کون سی نماز ہے درمیانی جس کی حفاظت کرو. ایک روایت میں صبح کی نماز ہے, دوسری حدیث ہے وہ نماز ظہر ہے, تیسری ہے وہ نماز عصر ہے, چوتھی ہے وہ نماز مغرب ہے, 5ویں حدیث ہے وہ نماز عشاء ہے. اب ایم اے پاس ہو گئے یا ایم اے پاس ہو گئے, سن رہے ہو, وہ کیا فیصلہ کرے گا, کیسے سمجھے گا؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے, روایت ادھر کی بھی ہے ادھر کی بھی ہے, چھوڑنے والی بھی ہے, اور فیصلہ کون کرے گا؟ یہ امام مجتہد کا کام ہے جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو. مثلا حدیث پاک میں کسی کو بخار ہو جائے, اللہ کے محبوب نے فرمایا صبح صبح جہاں سے پانی آ رہا ہے نا ادھر وہ غوطے لگائے, نہائے. 1 دن 2 دن 3 دن زیادہ زیادہ 9 دن تک بخار ختم ہو جائے گا. اب 80 سالہ بابا ہو جائے اس کو بخار, ہو ونٹر سیزن, سردی کا موسم, اور آپ لے جائیں جی اللہ کے محبوب کا فرمان حدیث ہے, آپ دیں اس کو غوطہ, کیا بنے گا بتاؤ؟ اگلے جان نہ سی حدیث میں ہے ہو جائے. ہاں جی پہلے ہی دن ایسے ہو جائے گا, حدیث میں ہے. قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد, امام ابو یوسف, حدیث انہوں نے بھی یہی پڑھی, فرمایا بخار کی قسمیں ہیں, ایک سردی والا ہوتا ہے, ایک گرمی والا. یہ گرمی والے بخار کی بات ہے, سن رہے ہو جی. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں کمال عطا فرمایا. دیکھیے کہ جس وقت آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں بیٹھیں تو منہ آپ کا کعبے کی طرف نہ ہو نہ پیٹھ ہو. مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور حدیث میں ہے ولیکن شرقوا او غربوا, لیکن تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف. سن رہے ہو نوجوان, سن رہا ہے تو, مشرق کی طرف منہ کر لو, یا اب بتائیے مشرق کی طرف منہ کرو گے کعبے کو پیٹھ ہوگی یا نہیں؟ اگر ادھر منہ کرو گے پھر بھی بے ادبی, پیٹھ کرو پھر بھی, جبکہ حدیث میں ہے, حدیث میں. اب حدیث ہمیں کس نے سمجھائی؟ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. وہ امام مالک ہو, امام شافعی ہو, امام احمد بن حنبل ہوں, یہ حدیث کے ماہر تھے. قرآن و سنت کے بحر بے کنار میں غوطہ زن ہو کر مسائل موجود ہوتے ہیں, اوپر پردے ہوتے ہیں. انہوں نے مسئلوں کو ثابت نہیں کیا, یہ مظہر ہیں, انہوں نے ظاہر فرما دیا. اللہ نے انہیں کمال عطا فرمایا. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, ساری چیزیں قرآن میں ظاہرا نہیں. عشاء کی رکعتیں ہیں, بتائیے بھائی, اور یہ رکعتیں اللہ کے محبوب نے بتائیں تاکہ میری امت میرے محبوب کی محتاج ہو. قرآن میں تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, نہ نصاب کا بیان ہے, اور آگے بہت سے مسائل ہیں فقہ کی کتابوں میں. کن کی کتابوں میں؟ سکول کے اندر ایک ہم جس وقت پڑھتے تھے نا 5ویں کلاس 4ویں میں ایک ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا, اس میں اسلامیات بھی جی, کوئی مطالعہ پاکستان, اور دوسری کتابیں بھی ساری. تو فقہ کے اندر یہ سارا قرآن کا فیض بھی ہے, حدیث کا فیض بھی ہے. اگر آپ بخاری شریف حدیث کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں نا, پوری نماز, پوری اللہ اکبر سے لے کر السلام ہو, آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث یا مسلسل ایسے اکٹھی حدیثیں, کہیں تشہد کا ذکر ہے, کہیں فاتحہ کا ذکر ہے, اور کہیں ثنا کا ذکر ہے, کہیں تکبیر کا ذکر ہے, کہیں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, لیکن قربان جائے فقہا کی عظمت پر. حضوری ہے, ہدایہ ہے, نور العزا ہے. فقہ کی کتاب کو اٹھائیں, شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز آپ کو ایک جگہ مل جائے. اللہ تعالیٰ ذوق مطالعہ نصیب فرمائے. تو اس لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے میں وہ عرض کر رہا تھا مشرق یا مغرب کی طرف, تو یہ حدیث میں تو وضاحت نہیں نا, یہ جو آگے حدیث کے ماہر ہیں وہی سمجھائیں گے نا فقہا. انہوں نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے حدیث ہے
جو مکہ المکرمہ سے شمال کی طرف رہتے ہیں یا جنوب کی طرف رہتے ہیں ان کے لیے ہے مشرق کی طرف منہ کریں یا، اور جو رہتے ہیں کعبہ شریف مکہ المکرمہ کے مغرب طرف یا مشرق کی طرف ان کے لیے نہیں ہے، جبکہ حدیث میں وضاحت قربان جائیں اللہ کے محبوب کے فرمان پر قربان جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو قوت ذہنیہ اور فقاہت عطا فرمائی، پہ فقیہ محدث ہوتا ہے حدیث کی عبادت کرنے والا، سند اور راویوں کے حالات کو محفوظ کرنے والا فقیہ وہ ہوتا ہے، اور جو محدث ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک محدث نے کہا کہ یہ ہوتا ہے پنسار کی طرح، کس کی طرح، اور جو فقیہ امام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طبیب، یہ بوٹی کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے، وہ مزاج کو بھی جانتا ہے، وہ طبیعت کو بھی جانتا ہے، یہ کس کے لیے ہے، تو الحمدللہ ہم سارے محمدی ہیں، کون ہیں، محمدی ہیں یا نہیں؟ بھئی آپ سے کوئی پوچھے آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہیں، آپ پاکستانی ہیں یا سندھی ہیں، آپ پاکستانی ہیں یا بلوچستانی ہیں، یہ کوئی درست ہے؟ یہ سوال درست ہے؟ اٹ از رانگ، یہ سوال درست ہے؟ بھائی جو پنجابی ہے وہ پاکستانی ہے، جو بلوچستانی ہے وہ پاکستانی ہے، لہذا جو حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے وہ محمدی ہے، سب پہ قرآن اور حدیث سر پہ پاس ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزم میرے شاگرد مولانا محمد قاسم کافی عرصے کے بعد میں آیا، بہت عرصہ گزرا، پہلے میرے خیال 1 یا 2 مرتبہ حاضری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی اخلاص میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول فرمائے، وما علیہ